ہمارے ایک دوست سے ریسنٹلی ان کو طالبان کے لوگ عراق میں لے کر گئے. بہت بڑے افغانستان کے نیوز اینکر تھے, بہت بڑے اینکر تھے. تو برملا بولتے تھے, وہ ڈرتے نہیں تھے, ان کی پالیسیوں کے اگینسٹ بولتے تھے. ہم بھی پریشان ہوئے جب ان کو گرفتار کیا, ہمارے کلاس میٹ تھے وہ. تو جب واپس آئے, ابھی ایران میں ان سے ملاقات ہوئی, تو کہتے ہیں جب میں جیل کے اندر تھا تو کہتے ہیں سائیڈ والے روم سے کہتے ہیں مولانا میں نے زندگی میں اتنی قرآن کی خوبصورت آواز نہیں سنی. اتنے لحن کے ساتھ ایک کوئی طالبان کا ہی سپاہی تھا, قرآن پڑھ رہا تھا کہ سن کے آپ بولیں کہ اس سے بڑا کوئی عابد نہیں, اس سے بڑا کوئی زاہد نہیں. خوارج کی نمازوں کو دیکھ کر لوگ پریشان ہوتے تھے, ماتھوں پہ سجدوں کے نشان. اور انہی خارجیوں میں سے کوئی آیا اور قاتل علی ابن ابی طالب بنا. دن رات نمازیں پڑھنے والے, سال میں روزے رکھنے والے. آپ صفات دیکھ کر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے بندہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے. لیکن وہی بندہ بم باندھ کے مسجد میں آتا ہے, اللہ اکبر, اور سارے لوگ چلے گئے, کیونکہ صاحب عقل نہیں ہے. وہ عابد کسی کام کا نہیں جس میں عقل نہ ہو, وہ زاہد کسی کام کا نہیں, وہ عزادار کسی کام کا نہیں جس کے اندر عقل نہ ہو, وہ مسلمان کسی کام کا نہیں. آج معاشرے کو بے عقلی نے گھیرا ہوا ہے, جس کو ہم بولتے ہیں ماڈرن بے عقل. ایک تو جہالت تھی, جہالت عرب, جہالت کہن, جس جہالت کو رسول خدا ختم کرنے کے لیے آئے. اپنی ثقافتوں میں الجھے ہوئے, اپنے ماحول میں الجھے ہوئے, اپنی رسموں میں الجھے ہوئے عرب عجیب غریب قسم کے قانون بنائے ہوئے تھے. ان ساری ثقافتوں کو رسول نے آ کے توڑا, ان کی جہالتوں کو ختم کیا. لیکن آج کا جاہل اپنی جہالت پہ فخر کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کر کے فخر کرتا ہے, اللہ کی مخالفت کر کے فخر کرتا ہے. تبھی فرمایا حدیث کے جملے رسول خدا کے کہ اللہ نے تجھے 2 نبی عطا کیے ہیں, ایک نبی ایکسٹرنل ہے, ایک نبی انٹرنل ہے. باہر والے نبی پر سبھی ایمان رکھتے ہیں, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کون سا ایکٹر, کون سا مسلمان, کون سا سیاستدان, کون سا حکمران ہے جو یہ کلمہ نہ پڑھے؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے. اور ہم شیعہ تو تھوڑے اور بھی تیز ہیں ان چیزوں معاملات, کہ اگر کوئی رسول کی بات نہ مانے اس پہ لعنت ہے, اگر کوئی رسول کا حکم نہ مانے اس پہ لعنت ہے. رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اس مسلمان کو اٹھایا جائے گا, اللہ کہے گا بھیج دے اسے جہنم میں. کہے گا پروردگارا کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا کہ تو نے میرے نبی کو قتل کیا. کہے گا پروردگارا میں تو رسول کے زمانے میں تھا نہیں, 1400 سال بعد پیدا ہوا, نہ نبی کو دیکھا نہ مصطفیٰ کو دیکھا. میں تو کلمے پڑھتا رہا, اس کی نعتیں پڑھتا رہا, اس کے سرود اور نشیدیں پڑھتا رہا, اور آپ کہہ رہے ہو میں نے نبی کو قتل کیا. کہ نہیں, وہ ایکسٹرنل نبی تھا, باہر والا. تم نے اپنے انٹرنل نبی کو قتل کیا, نبی الباطن, تیرے اندر کا نبی. پروردگارا وہ کون ہے؟ آواز آئے گی عقل. عقل اندر کا نبی تھا. ہم اکثر اپنے اندر کے نبی کو قتل کرتے ہیں. باہر والا نبی اگر کچھ کہے اور مسلمان نہ مانے اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں, اور اندر والا نبی اگر ہمیں حکم دے کہ یہ جو کر رہے ہو غلط ہے, دنیا اور آخرت کا نقصان ہے, جنت تباہ کرو گے, جہنم میں جاؤ گے, ایون اپنے بدن کو نقصان دے رہے ہو, لیکن کون ہے جو اندر والے نبی کی بات کو مانے؟ تو معصوم فرماتے ہیں ایسے کوئی شیعہ نہیں بنتا, ایسے کوئی رسول کا حقیقی سچا مسلمان نہیں بنتا. وہ بنتا ہے جو اپنے جذبات کو عقل کے اندر رہتے ہوئے مینیج کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.